फातिमा का शहजादा منبر شریف پر تشریف فرما مقتدر علماء اہل سنت خصوصیت کے ساتھ قائد اہل سنت حضرت حافظ قاری محمد اسلم صاحب اللہ دامت برکاتہم العالیہ، صدر اجلاس حافظ کلام رحمان قاری خوشنشان حضرت حافظ قاری مظفر حسین صاحب، نقیب اجلاس شورا ذوی احترام برادران اہل سنت، اسلامی رشتے کی عزت دار پردہ نشین ماں بہنوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی میں نے سب لوگوں سے سلام کیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی حمدا کثیرا طیبا مبارکا، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، سبحان اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق علی رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بہت بہت مبارکباد کے قابل ہیں آپ تمامی حضرات آج اس مجلس بابرکت میں ایک پروگرام بنام جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم آپ سبھی حضرات مشترکہ طور پر حاضر و شامل ہیں، جس کا انتظام و اہتمام و انصرام آپ تمام بستی کے لوگوں نے مل کر کندھے سے کندھا ملا کر بازو سے بازو جوڑ کر کمیٹی کے چند نوجوان افراد کی محنت و لگن کی بنیاد پر جناب قاری مظفر حسین صاحب قبلہ کی اگوائی و پیشوائی میں اس جشن پاک پاک عمل میں آیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خدا تعالی اس محفل نور کو اپنی بارگاہ عظمت میں قبول فرمائے۔ اس ذکر خیر کی برکتوں سے اللہ تعالی ہم آپ سبھی حضرات کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرات بالکل اطمینان و سکون کے ساتھ آپ تشریف رکھ رہے ہیں، آپ کے دیار محبت میں، آپ کی بستی میں، آپ کے گاؤں میں پہلی مرتبہ میں ذکر خدا و رسول کرنے کی غرض و مقصد سے قاری مظفر صاحب قبلہ کے دعوت پر لبیک کہتا ہوا حاضر ہوا ہوں۔ تھوڑے سے وقت میں بہت ساری باتیں ہمیں آپ سے کرنی ہیں، اس لیے گزارش ہے بالکل افراتفری آپ حضرات بند کر دیں اور اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں۔ جو باتیں کہی جائیں بیان کی جائیں اسے آپ دل کے کانوں سے سنیں، سننے کے بعد اس پر عمل کی کوشش بھی کریں۔ ہمارے بعد جماعت سنت کا ایک مبتدی ممتاز منفرد خطیب آپ کے روبرو ہوگا۔ میری مراد خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد عمر صاحب قبلہ سے ہے، ان کا خطاب شاداب سماعت کر کے آپ حضرات محظوظ ہوں گے۔ میں شروع ہوتا ہوں، اس سے پہلے آئیے ہم آپ سب لوگ مل کر یہاں سے وہاں تک، ادھر سے ادھر تک، دائیں سے بائیں تک، اوپر سے نیچے تک
آگے سے پیچھے تک سب لوگ اپنے نبی کی بارگاہ میں اپنی اپنی غلامی و محبت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ایک بار مل کر درود پاک کا نذرانے محبت پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ الکرام اجمعین. حضرات درود شریف پڑھنے کے لیے جب کہا جاتا ہے تو محفل سے چند لوگ دھیرے دھیرے درود شریف پڑھتے ہیں، مگر کچھ لوگ تو ایسے منہ دیکھ رہے ہیں جیسے ہم کوئی بنگالی میں بول رہے ہوں. ہماری باتیں نہیں سمجھتے، ہمارا بھاشا آپ نہیں سمجھتے. حضرات یہ نبی کی محفل ہے، نبی کی انجمن ہے. ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جس نبی کی محفل میں ہم آپ بیٹھے ہیں، ہماری نگاہیں اس نبی کو بھلے نہیں دیکھ رہی ہیں، مگر ہمارا نبی ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے. جس نبی کے انجمن میں آپ تشریف لائے ہیں وہ نبی ہم اور آپ سب کو ملاحظہ فرماتے ہیں. ذکر نبی میں آنا آپ کا بیکار نہیں ہوگا، ذکر نبی میں آپ کا بیٹھنا بیکار نہیں ہوگا. ذکر نبی میں بیٹھ کر علماء کی باتیں سننا، سبحان اللہ و الحمدللہ نعرہ تکبیر و رسالت کے کلمات بلند کرنا، یہ بیکار اور عبث نہیں ہوگا. بارگاہ خداوندی میں اگر رسول کائنات علیہ السلام نے سفارش فرما دیا، مولا یہ میرے غلام تیری پاکی بیان کر رہے ہیں، ان کا مرتبہ بلند فرما دے، رحمت خداوندی آپ کی عظمت کو بلند فرمائے. آپ اس عقیدے کے ساتھ تشریف رکھیں. ہم نبی کو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن نبی ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے. جب بھی درود پڑھنے کے لیے کوئی شاعر یا خطیب کہے کنجوسی سے کام مت لیا کرو، یہ سوچ کر پڑھو ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارے نبی سن رہے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے بکار، دور و نزدیک کے سننے والے بکار، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. ہم پڑھ رہے ہیں، سرکار اسے سماعت فرماتے ہیں. اگر میرے آقا نے ہمارا پڑھا ہوا درود و سلام قبول فرما لیا تو زندگی کی معراج ہو جائے گی. اسی عقیدے کے ساتھ بیٹھ کر درود پاک کا ورد کیا کیجئے. آئیے پھر سے ایک بار ہم آپ مل کر بارگاہ رسول میں درود پاک کا خراج پیش کرتے ہیں. مل کے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابرار و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ و اصحابہ دائما ابدا کثیرا کثیرا. حضرات کافی دیر سے آپ اس جشن نبی میں حاضر ہیں. اپنی جماعت کے تمام تر مداحان حبیب داور، نعت خوانان نبی، واصفان شاہ ہدیٰ سے یہ بات دیگرے نعت و منقبت کا منظوم خراج عقیدت سن کر کے آپ حضرات محظوظ ہوتے رہے. ساتھ ہی ساتھ مختصر سے وقت میں ہماری جماعت کے علماء نے آپ سے مختصر سا خطاب فرمایا. اللہ تعالی ہم آپ سب کو تمام باتیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات آئیے اصول برکت کے لیے میں نعت پاک کا مطلب پیش کرتا ہوں. محبتوں سے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ. حضرات میں کوئی پیشہ ور نعت خواہ نہیں ہوں، نہ میں مترنم کوئی شاعر ہوں، لیکن کبھی کبھی ایک آدھ اشعار گنگنانے کی کوشش کرتا ہوں. پھر اس کے بعد آپ کا تھوڑا سا قیمتی وقت لے کر اس میں کچھ ضروری اہم باتیں آپ کی گوشے گزار کرنے کی کوشش کرتا ہوں. شعر ملاحظہ فرمائیں، ایک بار محبتوں سے کہہ دیں سبحان اللہ.
پورے اطمینان کے ساتھ تشریف رکھے اور دل کی گہرائی سے بولے سبحان اللہ۔ نور جب خدا کا جلوہ پار ہو گیا، جلوہ پار ہو گیا، نور جب خدا کا جلوہ پار ہو گیا، جلوہ پار ہو گیا، نور جب بیس بند کر کے ریپیٹ بڑھاتے ایک کو دو اس میں ایک کو ڈالو نور جب خدا کا جلوہ پار ہو گیا، نور جب خدا کا جلوہ پار ہو گیا، جلوہ پار ہو گیا، نور جب خدا کا جلوہ پار ہو گیا، دامن ظلمتوں کا تار تار ہو گیا، دامن ظلمتوں کا تار تار ہو گیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، احمد مصطفیٰ، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، بھائی زندہ باد، دامن ظلمتوں کا تار تار ہو گیا۔ آواز دل رہی ہے۔ تشریف نبی کچھ ایسی شان سے لاتے ہیں، دنیا میں تشریف نبی کچھ ایسی شان سے لاتے ہیں، لات و عزا اور حبل سب منہ کے بل گر جاتے ہیں، لات و عزا اور حبل سب منہ کے بل گر جاتے ہیں، مشرکوں السلام علیکم یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکم یا حبیبی یا نبی اللہ علیہ السلام۔ ایک بار محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ہلو 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 ہلو، جتنا بڑھ سکے اتنا بڑھا دو، اتنا بڑھا دو، بالکل ٹھیک ٹھاک آواز سادی چلا رہے۔ ہلو درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ علیہ السلام۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں تشریف نبی مجھ ایسی شان سے لاتے ہیں، دنیا میں تشریف نبی مجھ ایسی شان سے لاتے ہیں، لات و عزا اور حبل سب منہ کے بل گر جاتے ہیں، لات و عزا اور حبل سب منہ کے بل گر جاتے ہیں، مشرکوں کا بند کاروبار ہو گیا، دامن ظلمتوں کا تار تار ہو گیا، دامن ظلمتوں کا تار تار ہو گیا۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود۔ ایک بار محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، حبیبی یا رسول اللہ اور کوئی غیر کیا تم
तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैर क्या तुमसे नेहा हो भला। जब ना खुदा ही झुका तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही झुका तुम पे करोड़ों दुरूद। आला हज़रत सरकार और फरमाते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, हमने खता में न की तुमने अता में न की, हमने खता में न की तुमने अता में न की। कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरात, मेरा मामूल मिजाज है अपनी गुफ्तगू के आगाज में आला हजरत के किसी न किसी कलाम का एक कोशिश पढ़कर उसके हवाले से कुछ पैगाम देने की कोशिश करता हूँ। मगर आज चूंकि वक्त की नजाकत को ज़हन में रखते हुए मैंने सिर्फ बाईस से बरकत के तौर पर तिलावत कलाम आला हजरत करके मैं अपनी बात आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मैंने खुतबे मसनूना के बाद इस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। एक बार मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। मिंबर शरीफ पर बैठे हुए इन तमाम आइबीन मुस्तफ़ा मेहमानाने रसूलुल्लाह के चेहरे की ज़ियारत करके आप अपने नेकियों की ज़मीन बावज़न करते रहे। मिंबर शरीफ पर एक से एक बढ़कर न तमाम हाफ़िज़े कलाम रहमान, उलमाए ज़मील एहतराम, कुर्राए ज़मील एहतराम, शोराए इस्लाम की मौजूदगी में आप इस आयत मुक़द्दसा के हवाले से थोड़ी देर तक की आप हमें बर्दाश्त करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। मिंबर शरीफ पर कुरान पढ़ने वाले कुरान पढ़ाने वाले अशख़ास मौजूद हैं। आप में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुरान पढ़ना जानते हैं। हमारी इस्लामी रिश्ते की बहुत सी बहन बेटियां ऐसी हैं जो कुरान की तिलावत करना जानते हैं। आप कुरान की तिलावत करोगे तो इस आयत से मुलाकात होगी। अल्लाह इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। इस आयत का माना, इसका तर्जुमा ये है, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनके दरमियान अपना रसूल भेज दिया। सुभान अल्लाह। खुदाए तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतें इस दुनिया में पैदा फरमाई, मगर किसी नेमत को पैदा करके अल्लाह ने एहसान नहीं जताया है। आप जरा गौर कीजिएगा, अल्लाह ने इंसान के लिए जमीन का फर्श बिछाया है मगर एहसान नहीं जताया। आसमान का शामियाना लगाया मगर एहसान नहीं जताया। चांद और सूरज को रोशनी के लिए पैदा फरमाया मगर एहसान नहीं जताया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के फायदा के लिए शम्स और कमर पैदा किया, बर्क़ और समर पैदा किया, खुश्क और तर पैदा किया, शजर और हजर पैदा किया, बहर और बर पैदा किया, बर्क़ और समर पैदा किया, शर्क़ और गर्ब पैदा किया, शिमाल और जनूब पैदा किया, जुनीन और जुना पैदा किया, ईम और आ पैदा किया। कायनात की सारी चीजें अल्लाह ने इंसान के लिए पैदा की है मगर एहसान नहीं जताया है। आप और जरा करीब से समझें, खुदाए वहदहू ला शरीक ने हमारे हाथों में ताकत दिया है मगर एहसान नहीं जताया। आंखों में बसारत दिया है मगर एहसान नहीं जताया। मुंह में कुव्वत ज़बान में कुव्वत गोयाई अता किया मगर एहसान नहीं जताया। कानों को सुनने की ताकत बख्शी मगर एहसान नहीं जताया। पैरों में चलने की ताकत अता फरमाई मगर एहसान नहीं जताया। अज़ीज़ाने बेगरानी और आप करीब से समझें, खुदाए तबारक व तआला ने हम और आपका जिस्म सलामत बनाया, चेहरा हसीन बनाया मगर एहसान नहीं जताया। आप और जरा आगे बढ़कर देखें, खुदाए वहदहू ला शरीक ने नमाज जैसे इबादत किया, एहसान नहीं जताया। रोजे जैसे इबादत किया मगर एहसान नहीं जताया। कुरान जैसे हिदायत की किताब दिया मगर एहसान नहीं जताया। हज जैसा तरीक़े इस्लाम दिया मगर एहसान नहीं जताया। ज़कात जैसा फरीज़ा इस्लाम अता किया मगर एहसान नहीं जताया। कलमा जैसी दौलत दिया मगर एहसान नहीं जताया। ए मेरे भाई, खुदाए तआला ने पूरी दुनिया की तमाम नेमतें हम इंसानों के लिए पैदा की है मगर एहसान नहीं जताया। मगर जब रब्बे काबा ने खुदाए वहदहू ला शरीक ने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना महबूब हमारे बीच भेजा तो इरशाद फरमाया कि खुदा ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनके दरमियान अपना
رسول بھیج دیا ہے، اپنا محبوب بھیجا۔ عزیزان گرامی دنیا کا مزاج دیکھا ہے، دنیا کا معمول یہ ہے آپ ہم سے اگر دولت مانگے ہم دے دیں گے، آپ ہم سے روپیہ پیسہ مانگے ہم دے دیں گے، تعلیم مانگے ہم آپ کو دیں گے، ہم آپ کی ضرورت کی تمام چیزیں آپ کو دینے کو تیار ہے، مگر ہم اپنا محبوب آپ کو نہیں دے سکتے ہیں۔ وہ دنیا کا کوئی آدمی جس سے محبت کرتا ہے، جس سے پیار کرتا ہے، اپنا محبوب دینے پر کوئی بھی تیار نہیں ہوتا، مگر رب کا کرم دیکھو، خدا کا احسان عظیم دیکھو، اللہ رب العزت کا فضل عظیم ملاحظہ کرو۔ خدا نے دنیا کی ساری چیزیں عطا فرمائی مگر احسان نہیں جتایا، لیکن جب اپنے محبوب کو بھیجا دنیا میں تو فرمایا کہ خدا نے مومنوں پر احسان کیا ہے، ان کے درمیان رسول بھیج دیا، اپنا محبوب بھیجا ہے۔ عزیزان گرامی خدا بند قدوس کی بارگاہ میں اب ہم التجا کرتے ہیں، پروردگار عالم تو نے اپنا محبوب دنیا میں کیوں بھیجا، اپنا محبوب ہمارے حوالے کیوں فرمایا؟ خدا تبارک و تعالیٰ کی رحمت آواز دیتی ہے، میرے بندو میں نے اپنا محبوب اس لیے بھیجا تاکہ میرے بندوں کو چلنے کا طریقہ معلوم ہو جائے، میں نے اپنا رسول اس لیے بھیجا تاکہ میرے بندوں کو کھانا کھانے کا طریقہ معلوم ہو جائے، میں نے اپنا رسول اس لیے بھیجا تاکہ میرے بندوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ مل جائے، میں نے اپنے محبوب کو اپنے بندوں کے بیچ میں اس لیے بھیجا تاکہ میرے بندوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، عظمت مصطفیٰ کیا ہے، عظمت مصطفیٰ کو مان کر نبی سے محبت کر کے اپنی دنیا کی روشنی کر لے، اپنا مقام بھی سنبھال لے۔ خدا نے اپنا رسول ہم نے بھیجا، اپنا محبوب ہمارے درمیان میں پیدا فرمایا۔ عزیزان گرامی رسول کائنات دنیا میں تشریف لائے، سرکار مدینہ نے ہم گنہگاروں کو، ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے اللہ نے کہ حبیب نے اپنے امتیوں کو، خدا کے بندوں کو وہ تعلیم دی ہے، سرکار نے ہماری زندگی کی ہر تعلیم ہمیں عطا کرتی، ہماری زندگی کا کوئی گوشہ سرکار نے خالی نہیں چھوڑا، ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو ہمیں کیا کرنا چاہیے، نبی نے تعلیم دی ہے، ہمارا بچہ 7 دن کا ہو جائے اب کیا کرنا چاہیے، نبی نے تعلیم دی ہے، ہمارا بچہ 2 برس کا ہو گیا اب کیا کرنا چاہیے، نبی نے تعلیم دی ہے، ہمارا بچہ 4 برس کا ہوا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، نبی نے تعلیم دی ہے، ہمارا بچہ 7 برس کا ہو گیا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، نبی نے تعلیم دی ہے، ہمارا بیٹا 10 برس کا ہو گیا بالغ ہو گیا اب کیا کرنا چاہیے، نبی نے تعلیم دی ہے، ماں کا کیا مرتبہ ہے، نبی نے تعلیم دی ہے، باپ کا کیا مرتبہ ہے، نبی نے تعلیم دی ہے، بھائیوں کے کیا حقوق ہے، نبی نے تعلیم دی ہے، بڑوں کی تعظیم کیا ہے، نبی نے تعلیم دی ہے، چھوٹوں کے ساتھ آداب کیسے ہو، نبی نے تعلیم دی ہے، پڑوسیوں کے کیا مراتب ہے، نبی نے تعلیم دی ہے۔ المختصر مجھے کہنے دو، رسول اللہ نے ہمارے ہر کام کی تعلیم ہمیں دے دی ہے، میرے آقا نے ہمیں کسی کام کے لیے بے سہارا نہیں چھوڑا، اللہ کے حبیب نے ہر کام کی تعلیم ہمیں عطا کر کے یہ مقام بخشا ہے کہ میرے امتیوں، میرے کلمہ پڑھنے والوں، اگر تم نے میری دی ہوئی تعلیم پر عمل کر کے اپنی زندگی بسر فرمائی تو یہ جان لو خدا تعالیٰ تمہاری دنیا بھی کامیاب فرمائے گا، تمہارا رتبہ بھی فرمائے گا۔ اللہ نے قرآن کریم آیت پاک نازل فرمائی، رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایک بار محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرات اس آیت کا معنی یہ ہے، قاری صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں آپ کے گاؤں کی مسجد کے، خطیب امام قاری مظفر صاحب قبلہ کی موجودگی ہے، یہ تمام ارباب منبر ارباب علم و دانش موجود ہے، ان کی بارگاہوں میں آ کر آپ انتصاب فیض کریں، ان سے علم سیکھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس آیت پاک کا معنی اس کا ترجمہ یہ ہے، خدا فرماتا ہے اے ایمان والو تم مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ علماء نہیں کہتے، حفاظان اذان کا قول نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، قرآن کا اعلان ہے۔
خدا فرماتا ہے اے ایمان والو تم پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ. اسلام میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا چہرہ اسلامی ہو, ہمارا لباس اسلامی ہو, ہماری تہذیب اسلامی ہو, ہمارا تمدن اسلامی ہو, ہمارا کلچر اسلامی ہو, ہمارا نظریہ اسلامی ہو, ہماری فکر اسلامی ہو, ہماری زندگی اسلامی ہو, ہمارا چلنا اسلامی ہو, ہمارا بیٹھنا اسلامی ہو, ہمارا بولنا اسلامی ہو, کھانے کا طریقہ اسلامی ہو, پینے کا طریقہ اسلامی ہو, کپڑا پہننے کا انداز اسلامی ہو, لیٹنے کا ڈھنگ اسلامی ہو, زندگی گزارنے کا طریقہ اسلامی ہو, تجارت کا انداز اسلامی ہو. ہماری زندگی اس طرح سے اسلام کے تعلیم سے سجی ہو, ہماری زندگی تعلیمات اسلام سے اس طرح مزین ہو, ہم راستے سے گزرے دنیا میں ہم چلے پھرے, دیکھنے والا دیکھ کر اپنا تو اپنا ہے, بیگانہ بھی کہنے پر مجبور ہو جائے. یہ دیکھو جانے والا جو جا رہا ہے, یہ دنیا میں عام آدمی نہیں, مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے, رسول جا رہا ہے, مومن بندہ جا رہا ہے, نبی کا کلمہ پڑھنے والا جا رہا ہے, رسول اللہ کا شہدائی جا رہا ہے, نبی کا وفادار جا رہا ہے, اللہ کا مومن بندہ جا رہا ہے. عزیزان گرامی غور کرو, اللہ فرماتا تم مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ. آپ ذرا غور کریں اپنی اپنی زندگی پر, یہاں جتنے لوگ تشریف رکھتے ہیں, کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں, سب سے میری گزارش ہے ہر آدمی اپنا چہرہ دیکھے, اپنے چہرے کا مطالعہ کرے. ہمارے اس سماج میں مسلم برادری میں بہت سے ہمارے باپ کی عمر کے لوگ ایسے ہیں 70 سال 75 سال 80 برس کی عمر ہو جانے کے بعد ہر تیسرے چوتھے ہفتہ میں نائی کی دکان پر جانے کے بعد کوٹی نکلواتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ فرماتا مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ. میں آپ سے کہتا ہوں, آپ جب بچے تھے آپ سے کہا گیا شریعت کی پابندی کرو, تو آپ نے کہا ابھی میری عمر کتنی ہے؟ آپ جوان ہوئے, جوانی کے منزل میں قاری صاحب اللہ نے آپ کو تعلیم فرمائی. اس پورے علاقہ کے شان و شوکت رکھنے والی عظیم المرتبہ ذات دنیا سے جا چکے. میری مراد قائد اہل سنت جامع معقول العقول منقول حضرت علامہ الشاہ مولانا عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی اس پورے علاقے کے خدمت تعلیم دین میں بسر فرما دی ہے. لوگوں کو تعلیم علم حدیث و قرآن مدرسے میں بھی بچوں کو دیتے رہے, تو گاؤں محفل محفل بستی بستی جلسے جلوس میں جا کر پوری قوم کو تعلیم دیتے رہے. آپ ان کے ادارے سے تعلق رکھنے والی بابر شخصیت قاری اسلم صاحب قبلہ کی موجودگی سے یہ فیض حاصل کرے. حضرت بھی آپ کو تعلیم دینے کے لیے رات و دن سرگرم عمل ہے. آپ ذرا دیکھیں, آپ کو پیغام دیا جا رہا ہمارا کون سا عمل کیسا ہو. مگر میں جو عرض کر رہا تھا کہ بڑے بوڑھے عمر سے تعلق رکھنے والے لوگ 60 70 80 سال کی عمر سے متعلق حضرات روزانہ داڑھی چھلانے جاتے ہیں. ہر تیسرے چوتھے پانچویں آٹھویں 10ویں دن جا کر نائی کی دکان پر کھوٹی نکلواتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, بچپنا گزر گیا, جوانی چلی گئی, اب تو بڑھاپا آ گیا ہے. بڑھاپا کے آنے کا معاملہ یہ ہے کہ تم نے اپنی قبر میں صرف ٹانگ نہیں لٹکائی, پورا بدن لٹک رہا ہے. تم داڑھی کب رکھو گے؟ ذرا ہوش میں آؤ. وہ وقت کب آئے گا جب تم نماز کے پابند بنو گے؟ وہ وقت کب آئے گا جب تم شریعت مصطفیٰ کی تعلیم پر عمل کرو گے؟ عزیزان گرامی, خداوند قدوس نے ایک مقام پر اور ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. ایک بار محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ سبحانہ قرآن کے 30ویں پارہ میں کنتم خیر امت اخرجت للناس, کہ تم بہترین امت ہو. اللہ فرماتا ہے آپ کے بارے میں, اپنے حبیب کی امتی کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو. توجہ ہماری طرف دیجئے, میں آپ کے مزاج کے مطابق آپ کی منزل تک بڑی تیزی سے پہنچ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو. عزیزان گرامی, آپ غور کریں, ہر انسان اپنے آپ پر غور بڑی نظر ڈالے, اپنی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھے. مرد اپنی زندگی دیکھے اور ہمیں اپنی زندگی کو محاسبہ میں رکھے, اپنی زندگی کے بارے میں چھان بین کرے. مرد عورت بچے بوڑھے جوان سب کے سب لوگ اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہیں. خدا فرماتا ہے کہ تم
بہترین امت ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ بہترین امت کسے کہا جاتا ہے؟ جس کا چہرہ بہترین ہو، جس کا لباس بہترین ہو، جس کی تہذیب بہترین ہو، جس کا تمدن بہترین ہو، جس کا کلچر بہترین ہو، جس کا نظریہ بہترین ہو، انداز زندگی بہتر ہو، انداز گفتگو بہتر ہو، زندگی کا ہر عصر بہتر ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، اسے بہترین کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنا ایک بچہ قاری اسلم صاحب قبلہ کے حوالے کر دیا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، پڑھانے کے لیے۔ انہوں نے آپ کے بچے کو بڑی لگن کے ساتھ پڑھانا شروع کیا۔ آپ کا بچہ بڑی محنتوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ ہمیشہ ہر 6 مہینے کے بعد جب امتحان ہوتا ہے، امتحان میں بڑے اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کرتا ہے۔ آپ کا بیٹا بڑے اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کرتا۔ ذہن کو حاضر رکھیے گا، آپ ہماری طرف توجہ دے۔ قاری صاحب قبلہ فرماتے بچہ بہت عمدہ ہے، وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتا، کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، کبھی گالی گلوچ نہیں بکتا، استاد کے شان میں گستاخی نہیں کرتا، کبھی باپ ماں کی نافرمانی نہیں کرتا، اپنے بھائیوں میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، الٹے سیدھے کوئی کام نہیں کرتا۔ تو اس بیٹے کی تعریف ماں بھی کرتی ہے، اس کی تعریف باپ بھی کرتا ہے، اس کی تعریف رشتہ دار بھی کرتے ہیں، اس کی تعریف قاری صاحب قبلہ بھی کرنے لگے۔ میں آج سے عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ جس کی عادتیں بہتر ہوتی ہے دنیا اسے بہترین کہتی ہے، جس میں کوئی کمی نہیں ہوتی دنیا اسے بہترین کہتی ہے، جس میں کوئی نقص و عیب نہیں ہوتا دنیا اسے بہترین کہتی ہے۔ عزیزان گرامی، خدا فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ ذرا غور کیجئے گا، توجہ دیجئے آپ ہماری جانب۔ خدا فرماتا کہ تم بہترین امت ہو۔ مسلمانوں، کیا بہترین امت کا طریقہ یہی ہے کہ چہرے پر داڑھیاں نہ رکھے، داڑھیاں کھلاتا رہے؟ کیا بہترین امت کا طریقہ یہی ہوتا ہے؟ آپ کا لباس دیکھ لیا جائے، بہت سے ہمارے اسلامی بھائی جو جوانی کے منزل تک پہنچتے ہیں، ہمارے بہت سے نوجوان بھائی ایسے ہیں جو بیچارے پینٹ اتنی تنگ پہنتے ہیں جس کی وجہ سے بیٹھ کر بیچارہ پیشاب نہیں کر پاتا ہے۔ ہمارے کتنے نوجوان بھائی ہیں بیٹھ کر پیشاب نہیں کر پاتے، روکا ٹوکا گیا کہ بیٹھ کر کے پیشاب کرنا چاہیے۔ ہمارا بھائی عذر پیش کرتا ہے، ہماری پینٹ اتنی ٹائٹ ہے کہ بیٹھ نہیں پاتے ہیں۔ آپ نے کبھی اس کے بارے میں سوچا کہ رسول اللہ نے اس کے حوالے سے تعلیم کیا دی ہے؟ آپ اور ذرا آگے بڑھیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ سرکار فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین۔ سرکار مدینہ فرماتے ہیں جو انسان نماز پڑھتا ہے اس نے دین کو قائم کیا ہے، جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے دین کو گرانے میں مدد کیا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کتنی نماز کی پابندی کرتے ہیں اسے آپ محسوس کرتے ہیں۔ اتنے لوگ یہاں پر جمع ہیں، اس میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو 24 گھنٹہ بیچارے ناپاک رہتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کیا ناپاک رہنا یہ مومن کی شان ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں ناپاک آدمی رہتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، اور جس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں اس گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ علماء نہیں کہتے ہیں، یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے، رسول اللہ کا ارشاد ہے، نبی کا فرمان اتنا عدل ہے کہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، نکالے دنیا بدل سکتا ہے، نبی کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے، نبی کا قانون غلط نہیں ہو سکتا۔ کسی کہنے والے نے اسی لیے کہا ہے اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ مسلمانوں، اپنی زندگی کا محاسبہ کرو۔ خدا فرماتا کہ تم بہترین امت ہو۔ اب آپ اور ذرا سا قریب آئے، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو شراب پیتے ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو بیئر پیتے ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو نشہ کی گولی کھاتے ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو نشے کا انجیکشن لگواتے ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو نشے کا پاؤڈر استعمال کرتے ہیں۔ نام بدلا سا ہے، اس کی صورت بدلی ہے مگر کام سب کا ایک جیسا ہے۔ سب میں نشہ کی عادت پائی جاتی ہے، سب میں نشہ کی خاصیت پائی جاتی ہے۔
جاتے ہیں. اگر شراب لے لیا جائے تو جو حکم شراب کا ہے وہی حکم بیئر کا ہے. بہت سے نوجوانوں کے معاملات یہ ہے اگر کسی نے ٹھوک دیا کہ بھیا میں نے سنا تم بیئر پیتے ہو تو پہلے تو آئے بائیں سائیں کر کے بہانہ کرتا ہے نوجوان. لیکن جب دیکھتا بہانہ کرنے سے کام نہیں چلنے والا تو اس نے بڑی معصومیت سے جواب دیا قاری مظفر صاحب کو, حضرت آپ تو مولوی مولانا ہو, آپ کو اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے, اس کا فارمولہ آپ نہیں سمجھ پاؤ گے. بولے بتا تو صحیح, دیکھتا ہوں نہیں سمجھ پاؤں گا. نوجوان کہنے لگا حضرت اس میں پھلوں کا رس ہوتا ہے. نہ مانو ایک تو گناہ کرتے ہو اوپر سے بھیجا تعبیر کرتے ہو. یہ منبر رسول ہے, بڑی ذمہ داری کے ساتھ علماء کی موجودگی میں ایک بات عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ہم اور آپ سب کے لیے نشہ کے حوالے سے وعید فرمائی ہے. جو حکم شراب کا ہے وہی حکم بیئر کا ہے, جو حکم شراب کا ہے وہی حکم نشہ کی گولی کا ہے, جو حکم شراب کا ہے وہی حکم نشہ کے انجیکشن کا ہے, جو حکم شراب کا ہے وہی حکم نشہ کے پاؤڈر کا ہے. نشہ پیدا کرنے والی چیز کو چاہے شراب کہا جائے, چاہے دارو کہا جائے, چاہے بھانگ کہا جائے, چاہے چرس کہا جائے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ محمد عمر صاحب قبلہ, حضرت علامہ محمد عمر صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, زندہ باد. آپ تھوڑی تھوڑی جگہ جو خالی ہے آپ آگے بڑھائیے. آپ حضرات آگے بڑھ کر کے اپنی اپنی جگہ لے لیجیے. ٹائم زیادہ مت خراب کیجیے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ علیہ السلام. حضرات آپ دیکھ رہے ہیں منبر شریف پر آج اس محفل کا سب سے مخصوص خطیب جناب حضرت علامہ مولانا محمد عمر صاحب کی پیکر میں منبر نبی پر پورے آن و بان و شان خطابت کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. بہت جلدی ہی آپ سے ملاقات آپ کی ہونے والی ہے. بس تھوڑی دیر میں کہ میں آپ کا پیچھا اور کرتا ہوں, جو عنوان مجھے دیا گیا انشاءاللہ اس تک کہ میں آپ کو لے جا کر پھر اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں. ایک بار اور مجمع محمد سے کہہ دے سبحان اللہ, اور ان کی گہرائی سے بولو سبحان اللہ. دنیا میں نشہ پیدا کرنے والی جتنی چیزیں ہیں اس میں یہ تمباکو, بیڑی, سگریٹ, حقہ, پان, گٹکا یہ مراد نہیں ہے. میں اس نشے کی بات کرتا ہوں جسے استعمال کرنے کے بعد اپنی آدمی اپنے آپ میں نہیں رہتا. میں اس نشے کی بات کرتا ہوں جسے استعمال کرنے کے بعد آدمی کا ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے. میں اس نشے کی بات کرتا ہوں جسے استعمال کرنے کے بعد آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا. میں اس نشے کی بات کرتا ہوں جسے استعمال کرنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے نشہ کرنے والے کبھی گندی نالیوں میں پڑے رہتے ہیں, کبھی گندگی کے ڈھیر پر پڑے رہتے ہیں. عزیزان گرامی میں اسی نشے کی بات کرتا ہوں, چاہے جس نام سے وہ نشہ گانی جاتی ہو, چاہے اسے ٹیبلٹ کہا جائے, چاہے اسے انجیکشن کہا جائے, چاہے اسے افیم کہا جائے, چاہے اسے چرس گانجا بھانگ کہا جائے, چاہے اسے دارو شراب کہا جائے, چاہے اسے بیئر کہا جائے, کسی بھی نام سے اسے جانا جاتا ہو, لیکن اگر وہ نشہ پیدا کرنے والی چیز ہے تو یاد رکھو اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کی انجمن میں ارشاد فرمایا تھا, جو انسان دنیا میں جتنی مقدار میں نشہ کرتا ہے, شراب پیتا ہے, اللہ اس کو اتنی مقدار میں جہنم کی آگ سے دولتا ہوا گرم گرم مواد پلائے گا. اللہ اکبر. مسلمانوں, آپ مسلمان ہو, شراب پینے کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہو, آپ دنیا میں جوا کھیلنے کے لیے نہیں آئے ہو, آپ دنیا میں عیاشی کرنے کے لیے نہیں آئے ہو, بہن بیٹیوں کی عزتوں کا جنازہ نکالنے نہیں آئے ہو. آپ کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ میرا بندہ دنیا میں جائے, جانے کے بعد جب بولی بولے تو مصطفیٰ کی بولی بولے, راستہ چلے تو اس کے چلنے سے سنت مصطفیٰ کی جھلک نظر آئے چاہیے. حضرات
اس لیے رب نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہر ماں اور باپ کی یہ تمنا ہے اس کا بیٹا اچھا ہو۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے اس کی اولاد فرما بردار ہو۔ ہر ماں باپ کی یہ تمنا ہے کہ اس کے بیٹے اس کی باتیں مانے، اس کا بیٹا کبھی برائی کے قریب نہ جائے، اس کا بیٹا کبھی گناہ کے قریب نہ جائے، اس کا بیٹا کبھی لڑائی جھگڑا خرافات فساد نہ کرے۔ ہر ماں یہی چاہتی ہے، ہر باپ بھی یہی چاہتا ہے کہ کبھی ہمارا بیٹا گناہوں کا ارتکاب نہ کرے۔ ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہے کہ ہماری اولادیں کبھی گناہ کے راستے پر نہ چلے، برائی کے راستے کو نہ اپنے۔ ہر ماں یہ چاہتی ہے، ہر باپ یہ چاہتا ہے، مگر پھر بھی دیکھا یہ جاتا ماں باپ بڑی کوششیں کرتے ہیں، مگر پھر بھی بیٹا گناہ کاری سے باز نہیں آتا ہے، بیٹا فساد سے باز نہیں آتا۔ بیٹا آئے کوئی نہ کوئی نیا نیا گناہ کرتا ہے، نیا نیا فساد یا فساد کھڑا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض کرنا چاہتا ہوں میری قوم کے بھائی بہنوں، توجہ کے ساتھ سنو اور اس جملے کو گرہ باندھ لو، یاد رکھو۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا نیک ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد نیک ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا پاکیزہ طبیعت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد آپ کی فرما برداری کرے، تو اپنے بیٹے کو نیک بنانے کے لیے پہلے تمہیں نیک بننا پڑے گا، تمہیں اچھائی کا راستہ چلنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا جھوٹ نہ بولے، پہلے تمہیں جھوٹ سے توبہ کرنا ہوگا۔ میری قوم کے بہنوں، اگر تم چاہتی ہو تمہارا بیٹا کبھی تمہیں گالیاں نہ دے، کبھی تمہاری شان میں گستاخی نہ کرے، کبھی تمہارا دل نہ دکھائے، یاد رکھو اپنے بیٹے کے سامنے کبھی اپنی زبان پر گالیاں مت لاؤ۔ حضرات، بچے تو اپنے بزرگوں سے طریقہ سیکھتے ہیں، گھر کا جیسا ماحول ہوتا ہے بیٹا اولاد آنکھ کھولنے کے بعد اسی اثر کو قبول کرتی ہے۔ اگر ماں باپ کا طریقہ اچھا ہے، ماں باپ کا رہنے کا ڈھنگ اچھا ہے، ماں باپ اگر چاہتے بیٹے اولاد گالیاں نہ دے تو سب سے پہلے انہیں اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ آپ بچے کے سامنے گالی مت دیجیے، ذمہ دار ہو کر آپ گالیاں نہ بکو تو بیٹا کبھی گالیاں نہیں بکے گا۔ عزیزان گرامی، اگر آپ برائی کے قریب نہ جائیں، اولاد آپ کو دیکھ کر کے اس سے سبق نہیں لے گی، آپ کا بیٹا کبھی گناہوں اور برائیوں کے قریب نہیں جائے گا۔ میری قوم کی بہن بیٹیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، تم اپنے بیٹے کا مستقبل اگر روشن کرنا چاہتی ہو، اپنے بیٹے کی زندگی میں اگر انقلابی روح ڈالنا چاہتی ہو، تو میری قوم کی بہنوں سنو، توجہ کر کے ان جملوں کو اپنے ذہن و فکر میں محفوظ کر لو۔ اگر اپنے بیٹے کی اچھائی تمہارا مقصد ہے تو یاد رکھو سرکار مدینہ نے اس کی تعلیم دی ہے۔ آج اس پرفتن دور میں کتنی عورتیں، کتنی مائیں ایسی ہیں، کبھی حافظ جی کے پاس جاتی ہے، کبھی مولانا صاحب کے پاس جاتی ہے، کبھی امام صاحب کے پاس جاتی ہے، جانے کے بعد کہتی ہے حضرت تعویذ بنا دو، کاہے کو کیا کام ہے؟ جواب دیتی میرا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے، میرا بیٹا مجھے مارتا ہے، میرا بیٹا مجھے ستاتا ہے، میرا بیٹا مجھے پریشان کرتا ہے، میرا بیٹا میری باتیں نہیں مانتا۔ میری قوم کے بہنوں دھیان سے سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے تعلیم دی ہے کہ اگر عورت فرمان رسول کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے تو اس کا بیٹا کبھی گالیاں نہیں دے گا، اس کا بیٹا کبھی اسے گھر سے باہر نکلنے پر مجبور نہیں کرے گا، اس کا بیٹا کبھی اس کے نافرمانی نہیں کرے گا۔ میری قوم کے ماں بہنوں، آپ کہہ سکتی ہیں مولانا صاحب ذرا وہ طریقہ بتائیے جس سے ہمارا بیٹا ہماری باتیں ماننے لگے، ہمارا بیٹا ہمارا فرما بردار ہو جائے۔ تو میری قوم کے بہنوں یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتیں جب امید کی حالت میں ہوں، عورتیں جب حمل کی حالت میں ہوں، ان دنوں میں عورت جو کام کرتی ہے ہر مسکان کا اثر پیدا ہونے والے بچے پر پڑتا ہے۔ ذہن کو حاضر رکھیے گا، سرکار مدینہ فرماتے ہیں بچہ جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے ان دنوں میں ماں جو کام کرتی ہے بیٹے کے اندر وہ ساری عادتیں پیدا ہوتی ہے۔ ماں حمل کی حالت میں اگر جھوٹ بولتی ہے اس کا بیٹا جھوٹا ہوتا ہے، اگر ماں حمل کی حالت میں چوری کرتی ہے اس کا بیٹا بہت بڑا ڈکیت بنتا ہے، اگر ان دنوں میں عورت فلم بھی نہیں کرتی
सनीमा देखती है, फिल्में देखती है, तो उसका बेटा उसी का असर कबूल करके बहुत बड़ा फिल्मी स्टार बनता है, बहुत बड़ा दुनियादार बनता है। मेरी कौम की बहनों, अगर तुम चाहती हो तुम्हारा बेटा नमाजी हो, अगर तुम चाहती हो तुम्हारा बेटा पाबंद शरीयत हो, अगर तुम चाहती हो तुम्हारा बेटा सिरात मुस्तकीम पर अमल करने वाला हो, तो मेरी कौम की बहनों, नबी की तालीम को ज़हन में रखो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, औरतें जब हमल की हालत में हो, औरत जब उम्मीद से हो, उन दिनों में औरत को कुरान ज्यादा पढ़ना चाहिए। एक बार मोहम्मद से कह दो सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, औरत को उन दिनों में कुरान ज्यादा पढ़ना चाहिए, दुरूद पाक मुस्तफा पढ़ना चाहिए। ये नबी की तालीम है। मेरी कौम की बहनों, तुम जरा महसूस करो, याद करो, तुम कितना कुरान पढ़ती हो। बहुत सी औरतें कुरान पढ़ना जानती है, मगर रमजान शरीफ से पहले पूरे साल में कुरान खोलने की तौफीक उन्हें नहीं होती है। पूरे रमजान में खोलती है और थोड़ा सा कुरान की तिलावत करती है। मेरी कौम की बहनों, जब अमल की हालत, उम्मीद की हालत में हो, उन दिनों में तुम्हें कुरान पढ़ने की आदत बना लेनी चाहिए। अगर कोई मेरी बहन ऐसी है जो कुरान पढ़ना नहीं जानती, तो आपसे गुजारिश है, छोटी छोटी चंद सूरतें, आयतें तुम्हें याद हो, उम्मीद की हालत में रहो तो वो आयतें कुरानिया की तिलावत करती रहो। अगर तुम्हें कुल या अय्युहल काफिरून याद है तो इसी सूरत को पढ़ती रहो। कुल हुवल्लाह शरीफ याद है तो इसकी तिलावत करती रहो। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, नास, अलहम्दु शरीफ जैसी सूरतें याद है, इन सूरत कुरानिया की तिलावत करती रहो, दुरूद पाक मुस्तफा पढ़ती रहो। मगर मामला ये है, हमारे घर की जो बहनें हैं, हमेशा हमें जब शाम होती है, जब रात आती है, लेटने का वक्त होता, तो हमारी बहन कभी फिल्म देखती है, कभी लैला मजनू देखती है, कभी मुग़ल आज़म देखती है, कभी लड़का बंजारा देखती है, कभी सपना चौधरी का डांस देखती है। मेरी कौम की बहनों, अगर तुमने अपनी रविश नहीं बदली, अपनी सोच नहीं बदली, अपनी फिक्र में तब्दीली पैदा नहीं किया, तो तुम्हारा बेटा इससे भी भयानक तुम्हारा अंजाम करने वाला है। मेरी कौम की बहनों, होश में आओ। आज के जमाने को फतन के अंदर देखा जाता है, हमारी कौम हर मामले में बहुत पीछे होती जा रही है, पिछड़ती हमारी कौम चली जा रही है। बहुत सी औरतें ऐसी हैं कि जिनकी हुकूमत उनके घर में चलती है, और सिर्फ हुकूमत ही नहीं, उनके घर में उनकी दादागिरी चलती है। कुछ औरतें अपने घर में इतनी बड़ी नेता, इतनी बड़ी मंत्री है कि शौहर बेचारा उनसे पानी नहीं मांग सकता है। अगर शौहर ने पानी मांग लिया तो समझ लो उसको ठिकाने से पानी पिला देती है। मेरी कौम की बहनों, याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, अगर कोई औरत बड़ी पाबंदी से नमाज पढ़ती है लेकिन वो शौहर की बात नहीं मानती है, याद रखिएगा, गौर कीजिएगा, रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अगर कोई औरत बहुत इबादत करती है, पाबंदी से नमाज भी पढ़ती है, कुरान की तिलावत भी करती है, सच भी बोलती है, तमाम तरह की इबादत और रियाजत करती है, लेकिन वो औरत अगर अपने शौहर को राजी नहीं रखती, अपने शौहर को खुश नहीं रखती, शौहर की बात नहीं मानती है, तो मेरे आका फरमाते हैं, जो औरत अपने शौहर की बात नहीं मानती, अल्लाह ताला उस औरत की कोई भी इबादत अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाता है। अल्लाह अल्लाह, ये रसूलुल्लाह का फरमान है, नबी की तालीम में। मेरी कौम की बहनों, तुम जाग जाओ, तुम्हें भी नमाज की पाबंद होना जरूरी है, तुम्हारे सरों पर दुपट्टे महफूज रहना चाहिए। आज हमारे घर की जब बच्चियां बड़ी होती है, बलागत की मंजिल तक पहुंच जाती है, हमारी बेटियां सयानी हो जाती है, तो दुपट्टा गले में डाल करके फैशन के तौर पर इस्तेमाल करके मार्केटों, बाजारों, महलों में, गली कूचों में घूमा करती है। मैं कहना चाहता हूँ, कभी इसके हवाले से तुमने सोचा कि रसूलुल्लाह ने इसके बारे में क्या फरमाया है? मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के फरमानात इसके हवाले से क्या है? ये मेरे कौम की मेरी बहनों, मेरी बेटियों, याद रखो, अगर तुमने अपने सर को बेपर्दा किया तो खुदावंद कुद्दूस तुम्हें जहन्नम के अंदर अज़ाब तरह तरह का दे करके और तुम्हें अज़ाब कब्र हश्र में गिरफ्तार करवाएगा। हमारी
कितनी बहनें ऐसी है जो शौहर की नाफरमानी करके गुनाह पर गुनाह करती है। शौहर की मर्जी नहीं है कि मेरी बीवी बाजार जाए, शौहर की मर्जी नहीं है कि मेरी बीवी मायके चली जाए, शौहर की मर्जी नहीं है कि मेरी बीवी फला रिश्तेदारी में चली जाए, लेकिन फिर भी बेगम साहिबा पहले से तैयारी बना के रखती, मुझे जाना है तो जाना है, शौहर रोके रोकता रहे मगर मेरे को तो नहीं रुकना है, जाना है तो जाना। मेरी कौम के बहनों सुनो, रसूल फरमाते हैं कि जो औरत अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम बाहर निकालती है, जब तक कि वो पलट कर वापस नहीं आ जाती है, तब तक कि उस पर अल्लाह और उसके रसूल उसके फरिश्तों की लानत बरसती रहती है। मेरी कौम के बहन बेटियों, तुम याद रखो, अपने शौहरों का हक पहचानो, उनको खुश रखने की कोशिश करो, वरना तुम्हारा खुदा तुमसे राजी नहीं होगा। अगर तुम चाहती हो तुम्हारा खुदा तुमसे राजी हो जाए तो पहले अपने शौहर को राजी रखो। अगर शौहर नाराज होगा तो खुदा राजी नहीं हो सकता है। बहुत सी औरतें सोच रही होंगी यार ये मौलाना कहाँ से लाए हैं कि मौलाना साहब ऐसी तकरीर कर रहे हैं, इनको तो सीधी सीधी तकरीर करना चाहिए था, खाली औरतों के बारे में मौलाना साहब बता रहे हैं। अगर आप आगे बोलूं वरना रहने बहुत अच्छा बयान है। कोई मुकदमा होगा तो मेरे सर होगा, मेरा नाम लिखा जाएगा। बोलिए और आगे बिल्कुल बोलिए। लेकिन याद रखिए सुबह चाय अपने हाथ से बनाना पड़ेगा। अगर घर गए सुबह सुबह आपने घरवाली से कहा जरा जल्दी से चाय बना दो लखीमपुर जाना है, तो कहे कि रात भर मौलाना के हाथ मिलाए हो, अब चाय हम बना करके दे अपने हाथ से बना लो, तो आप अंजाम भी सोच लीजिए। एक बार मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मेरी कौम के बहनों याद रखो, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा शौहर तुमसे राजी हो, अगर तुम चाहती हो तुम्हारा शौहर तुमसे खुश, तुम्हारा खुदा तुमसे राजी हो, तो पहले अपने शौहर को राजी करना जरूरी है। आओ जरा फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा की जिंदगी का एक पहलू देख लेते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जब फातिमा ज़हरा नबी की शहज़ादी का निकाह अमल में आया, आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी हज़रत फातिमा को अली के निकाह में दे दिया। अल्लाह अल्लाह, हज़रत अली फातिमा से बहुत खुश रहते हैं, हज़रत फातिमा भी अली से बहुत खुश रहती है। तवज्जो दीजिएगा, ज़हन को हाजिर रखना। हज़रत अली व फातिमा एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, दोनों में बेइंतहा बड़ा गहरा प्यार है। अल्लाहु अकबर। मगर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का किरदार और अमल जरा देखें। आज हम अपनी बहनों से जब नमाज पढ़ने की बात करते हैं तो जो जवान हमारी बहनें हैं, हमारे घर की बहुएं चच्ची लोग हैं, उनकी बात को छोड़ो, जो दादी अम्मा लोग हैं, जो बूढ़ी हो गई है, जिनकी नजर कमजोर हो गई, बदन कमजोर हो गया, और जिनके बाल सफेद हो गए, निगाहें कमजोर हो गई, उनसे कहो दादी नमाज पढ़ा करो, तो कहती बेटा मुझे नजर नहीं आता, दिखाई नहीं पड़ता है, मैं नमाज पढ़ूं तो कैसे, ये पोता मुझे नमाज नहीं पढ़ने देता, मेरी पोती नमाज नहीं पढ़ने देती, मैं उसे गोद खिलाती हूँ तो पेशाब कर लेता है। मेरी कौम की बहनों, इस्लामी रिश्ते की माँ बहन बेटियों, आपसे गुजारिश करता हूँ, आप यहाँ ये हीले बहाने से काम ले रही है, लेकिन जब मौत आएगी, आप इस दुनिया से इंतकाल करेगी, खुदा की बारगाह में पेश होगी, तो अल्लाह ने अगर तुमसे पूछा कि ये मेरी बंदी तूने नमाज तो नहीं पढ़ी, तो क्या कहोगे? मौला मेरा पोता मुझ पे विश्वास कर लिया था, इसलिए मैं नमाज नहीं पढ़ी, मेरी पोती ने मुझे नापाक कर दिया था, इसलिए मैं नमाज ना पढ़ सकी। मेरी कौम की माओ, तुम्हारा ये बहाना रब की बारगाह में नहीं चलेगा। एक वक्त की नमाज के बारे में तुमसे पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। अगर तुम कहो हमारे पास फुर्सत नहीं है, घर में खाना पकाना है, घर में झाड़ू लगाना है, घर का काम काज करना है, घर की साफ सफाई करना है, बच्चों की परवरिश करना है, शौहर की जरूरतें पूरी करना है, घर की देख रेख करना, बड़ा सारा काम, बड़ा हमारे पास मशगूलियत के काम रहता है। मेरी कौम के बहनों में तुमसे कहता हूँ, आज के टाइम में आप बताइएगा एक बात पूरे गांव के लोग, कि आपके घर में हाथ से चक्की से आटा पीस कर रोटी पकाई जाती है? आप लोगों के घर में ऐसा है कि घर में आटा पीस कर रोटी बनाई जाती है, या मील से आटा पीस कर आता है? आप बताइए, आप डरिए मत, मील से आटा पीस करके आता है, बाजार से आटा खरीद भी आता है। घर में हमारे आपके किसी के घर में आटा पीस करके रोटी बनाने का एहतमाम नहीं होता। हमारे आपके घर में अगर थोड़ा सा आधा किलो दाल का बेसन बनाना है, उसको भी हम चक्की और मील पर भेज देते हैं, या रेडीमेड बेसन लेकर के आते हैं। आओ जरा फातिमा की जिंदगी देखो, रसूलुल्लाह की शहजादी की जिंदगी के हालात देखो, हसन
حسنین کی اپنی جان کے معمولات زندگی کا مطالعہ کرو. حضرت فاطمہ ہے, ان کے گھر میں جب روٹی بنتی تو ایسے نہیں, میل سے آٹا نہیں آتا ہے, بازار سے آٹا خرید کر کے نہیں لایا جاتا. حضرت فاطمہ اپنے ہاتھوں سے چکی پیس کر کے آٹا تیار کرتی ہے. لیکن فاطمہ کا معمول یہ ہے, فاطمہ چکی پیس رہی ہے, قرآن کی تلاوت کر رہی ہے, فاطمہ جھاڑو لگاتی ہے, قرآن کی تلاوت کرتی ہے, فاطمہ کپڑے دھوتی ہے, قرآن کی تلاوت کرتی ہے, فاطمہ برتن دھوتی ہے, قرآن کی تلاوت کرتی ہے, فاطمہ روٹی پکاتی ہے, قرآن کی تلاوت کرتی ہے, فاطمہ کام بھی کرتی جاتی ہے, قرآن کی تلاوت بھی کرتی جاتی ہے. حضرت فاطمہ جب چکی پیسی میں بیٹھتی ہے تو اللہ کے فرشتے حسین کا جھولا جھولا فاطمہ زہرا رسول اللہ کی شہزادی ہے. ان کا معمول یہ گھر کا سارا کام اپنے ہاتھ سے کرتی ہے, اپنے ہاتھ سے گھر کا سارا کام کرتی ہے. لیکن ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہوتی ہے. وہ فاطمہ مصطفیٰ کی بیٹی ہے, تم بھی تو کسی باپ کی بیٹی ہو. وہ حضرت علی کی شریک زندگی ہے, تم بھی تو کسی کی بیوی ہو. وہ حسین اعظم کی امی جان ہے, تم بھی تو کسی بیٹے کی ماں ہو. حضرت فاطمہ کی نماز ایک وقت کی قضا نہیں ہوتی ہے. وہ قرآن بھی پڑھتی ہے, وہ گھر میں جھاڑو بھی لگاتی ہے, گھر کا سارا کام فاطمہ کرتی ہے. کنواں سے پانی بھرتے بھرتے, رسی کھینچتے کھینچتے ہاتھوں کی چمڑی موٹی ہو گئی, بڑے بڑے گھٹے ہاتھ میں پڑ گئے. مگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک وقت کی بھی نماز قضا نہیں ہوتی. میری بہنوں میں تم سے پوچھتا ہوں, تمہیں چکی بھی نہیں پیسنا ہے, کنواں سے پانی بھی بھرنے نہیں جانا ہے, پھر تم کس کام میں مشغول رہتی ہو, جو نماز کی پابندی نہیں کرتی ہو. میری بہنوں چاہو ہوش میں آؤ, عمل کی دنیا میں قدم رکھو. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کی عبادت کے لیے مصلی بچھاتی ہے. میری عبادت مکمل نہیں ہوتی ہے اللہ, رات اتنی لمبی بنا دے جس میں تیری بندی فاطمہ دل کھول کے تیری عبادت کر لے. آج ہمارے آپ کے گھر کی بہن بیٹیاں, ہماری مائیں بھی رات کے لمبی ہونے کی دعا مانگتی ہے. فاطمہ رات کی لمبی کی دعا اس لیے کرتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ خدا کی عبادت کر سکے. اور ہمارے گھر کی بہن بیٹیاں رات لمبی ہونے کی دعا اس لیے کرتی ہے کہ اب تک کہ ایک پکچر دیکھتی تھی, اب تو پکچر دیکھنے لگو. میری قوم کی بہنوں ہوش میں آؤ, حضرت فاطمہ کا کردار اپناؤ, ان کی زندگی کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ آئیڈیل بنا کر کے رکھو. فاطمہ نے جس طرح زندگی بسر فرمائی اسی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرو. میری قوم کی بہنوں, ہم آپ دیکھتے ہیں, ہم آپ کی بستی میں, ہمارے آپ کے محلے میں, ہمارے آپ سب کے گاؤں بستیوں میں بہت سی عورتیں ایسی ہیں کہ دن بھر کبھی کھیت جاتی ہیں, کبھی کھلیان جاتی ہیں, کبھی جنگل لکڑی کاٹنے چلی جاتی ہیں, کبھی بکری چرانے چلی جاتی ہیں, کبھی گھاس پھوس کاٹنے چلی جاتی ہیں. کچھ عورتیں تو ایسی ہیں جنہیں ان کا مالک, ان کا شوہر کھیت کھلیان بھیجتا ہے تو جاتی ہے. مگر کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ ان کا شوہر چاہتا ہے میری بیوی گھر سے باہر نہ جائے, ان کا خاوند چاہتا ہے میری بیوی گھر سے باہر قدم نہ رکھے. مگر وہ عورت ایسی ہے اس کو گھر میں رہ کر چین نہیں ملتا جب تک کہ جنگل کی ہوائیں نہیں کھائے گی, اسے سکون نہیں ملتا ہے. میری قوم کے بہنوں, یاد رکھو, اگر تم نے یہ کام شوہر کی مرضی کے خلاف کیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں تم عذاب میں گرفتار کی جاؤ گی اور خدا کی رضامندی ناراضگی تمہارے حصے میں آئے گی. اسی کے حوالے سے ایک بڑا مستند واقعہ میرے ذہن کے پردے پر ابھر کر کے اچانک آیا, وہ آپ ذرا دیکھ لیں. ہم لوگ علماء اہل سنت نے عالم کورس کے لیے جماعت میں کتاب پڑھائی جاتی ہے, مولانا صاحب اللہ تشریف رکھتے, ان سے بھی پوچھیے گا. اور تمامی نائبین مصطفیٰ مہمانان رسول بیٹھے ہیں, ان سب سے آپ پوچھیں انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. عالم کے کورس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی جسے کلیموی شریف کہا جاتا ہے. ایک بار محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. آپ حضرات جاگ رہے ہیں نا, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. بس
समझ में आ रही है ना? बहुत अच्छा बयान, बहुत अच्छा। के कोर्स में पढ़ाई जाती जिसका नाम कलियुगी शरीफ है। कलियुगी शरीफ में एक वाकया मौजूद है। हज़रत अल्लामा अहमद शहाबुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह कलियुगी अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं कि एक माँ है, उस माँ का एक ही बेटा है और वो बेटा जब बीमार हुआ, माँ की दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर होने लगी, माँ बेचैनो बेकरार हुई। एक ही बेटा, एक ही औलाद है, वो बेटा बीमार हुआ, माँ के आंखों से नींद चली गई। बेटा बीमार हुआ, माँ की भूख मर जाती है। बेटा बीमार हुआ, माँ की प्यास रुखसत हो जाती है। बेटा बीमार हुआ, माँ को सुकून नहीं मिलता है। बेटा बीमार हुआ, माँ बेचैनी वो बेकरारी का शिकार है। अजीज़ाने गिरामी, तो उस माँ ने मिन्नत मान ली अल्लाह की बारगाह में। ज़हन को हाजिर रखना, उस माँ ने मिन्नत माना, ए अल्लाह अगर मेरा बेटा अच्छा हो जाए तो मैं एक हफ्ता के लिए दुनिया से चली जाऊंगी। गौर कीजिएगा, मौलाना साहब तशरीफ रखते इनसे पूछो, मेरी कौम की बहनों आप भी मिन्नतें मानती हो? आपके घर में कोई परेशानी आती है, कोई दुख लाहिक होता है, कोई बच्चा बीमार होता है, कोई परेशानी हुई तो आप भी मिन्नतें मानती हो। कभी मलीदा की मिन्नत मानती हो, कभी मीठा की मिन्नत मानती हो, कभी गुलगुला की मिन्नत मानती हो, कभी शीरीनी की मिन्नतें मानती हो, और कभी ऐसे बाबा के यहाँ मिन्नत मान देती हो जहाँ कोई सवारी नहीं जाती, कोई गाड़ी नहीं जाती, कोई रास्ता नहीं जाता, खेत में जंगल में होकर बाबा के यहाँ जाना पड़ता है। तुम मिन्नत मानती हो अगर मेरा काम हो गया तो मैं बाबा तुम्हारे यहाँ आकर यही पर फातिहा करवाऊंगी। मेरी कौम की बहनों, जो भी अल्लाह वाले खुदा के बरगुज़ीदा बंदे हैं, उनके नाम से ये सारे सवाब दुनिया के किसी कोने में आप करो, उनको सवाब पहुँचता है, आपकी मिन्नत पूरी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आपने अपने कुर्बो जवार अगल बगल के किसी बाबा के नाम नियाज और मिन्नत मान दिया तो उनके मज़ार पर जाकर फातिहा करवाने पहुँच जाती हो, नियाज करवाने चली जाती हो। लेकिन अगर तुमने गौसे आज़म के नाम पर मिन्नत मांगी, वो तो बगदाद शरीफ में इराक रहते हैं, वहाँ कैसे जाओगे? और गौसे आज़म कोई ऐसे वैसे मामूली वली नहीं है, गौसे आज़म तो ताजदार औलिया है, गौसे आज़म तो सुल्तान औलिया है, गौसे आज़म तो कुतुबुल अक़ताब है, आप गौसुल अब्बास है, आप तमाम वलियों के सरदार है। गौसे आज़म का मर्तबा ये है, गौसे आज़म फरमाते हैं मेरा कदम तमामी औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। जो गौसे आज़म का कदम है वो पूरी दुनिया के वलियों की गर्दन है। ये शान गौसे आज़म की है, उनकी बारगाह में बगदाद क्यों नहीं चली जाती हो फातिहा करवाने, मिन्नत पूरी करवाने? इसी तरह मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ मेरी कौम की बहनों, ये मेला ठेला में जाना बंद करो। तुम अपनी इज्जतों को अपने हाथों से नीलाम करती हो, अपने हुस्न की नुमाइश अपने हाथों से करती हो, अपने हुस्न का प्रचार खुद से करती हो, तुम खुद ही दूसरों को गुनाह की दावत देती हो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामी, मेरी कौम की बहनों सुनो, मिन्नत मानना गलत नहीं है, मगर आपको घर से बाहर बगैर शौहर की मर्जी के निकलना ये गुनाह है। आप मिन्नत मानिए, मिन्नत घर में पूरी कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी मिन्नत पूरी होगी और आपकी दुआ भी रब्बुल काबा कबूल फरमाएगा। माँ का बेटा बीमार हुआ, उसने मिन्नत मानी, ए अल्लाह अगर मेरा बेटा अच्छा हो जाए तो मैं एक हफ्ता के लिए दुनिया से निकल जाऊंगी। अगर कोई आदमी कहे कि मैं मुंशी घर से चला जाऊंगा तो यहाँ से जाकर वो निगासन में रह सकता है, वहाँ से जाकर वो लखीमपुर में रह सकता है। अगर मैं मिन्नत लखीमपुर से निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी तो वो जिला बहराइच में रह सकता है, बाराबंकी लखनऊ में रह सकता है, उन्नाव कानपुर आजमगढ़ बनारस में रह सकता है। अगर आप मिन्नत माने इस गाँव को छोड़कर मैं चला जाऊंगा तो दूसरे गाँव में रह सकते हैं, मगर उस माँ ने मिन्नत मानी थी, ए अल्लाह अगर मेरा बेटा अच्छा हो गया तो मैं एक हफ्ता के लिए दुनिया से चली जाऊंगी। अरे ये गाँव भी दुनिया में है, वो गाँव भी दुनिया में है, वो गाँव भी दुनिया में है, ये जिला भी दुनिया में है, वो जिला भी दुनिया में है, वो जिला भी दुनिया में है। अब वो जाए तो कहाँ जाए? मैंने मिन्नत मानी, अल्लाह की मर्जी, मिन्नत पूरी हो गई, बेटा बीमार अच्छा हो गया, एक लौता लाल है, अकेला बेटा है, एक ही औलाद है, अल्लाह ने उसे शिफाए कुल्ली अता फरमा दी। माँ ने अपनी मिन्नत फरामोश कर दिया, भूल गए। कुछ वक्त गुजरा, साल 6 महीना गुजरने के बाद एक दिन माँ ने ख्वाब देखा कि ये मेरी
मेरी बंदी तूने मिन्नत मानी थी कि बेटा अच्छा हो जाएगा, तो एक हफ्ता के लिए दुनिया से चली जाऊंगी, तूने अपनी मिन्नत पूरी नहीं किया है। देख अगर तूने मिन्नत पूरी नहीं किया तो तेरा बेटा फिर से बीमार हो जाएगा या तुझ पर कोई बला आ जाएगी। सुबह हुई, आँख खुली, माँ ने अपने बेटे को बुलाया। बुलाने के बाद ने कहा मेरे बेटे एक बात मुझे मानना होगा। बेटे ने सर झुकाकर कहा अम्मी हुक्म दो, कहना क्या चाहती हो, आपकी हर बात मैं मानने के लिए तैयार हूँ। माँ ने कहा बेटा बात ये है कि जब तुम बीमार हुए थे, मौत और जिंदगी के सांस गिन रहे थे, उस वक्त मैंने मिन्नत मानी थी ये अल्लाह अगर मेरा बेटा अच्छा हो गया तो मैं एक हफ्ता के लिए दुनिया से निकल जाऊंगी। ये मेरे लाल ले चलो मुझे कब्र में दफन कर दो, ले चलो मुझे गड्ढा खोद कर उसमें दफन कर दो। बेटे ने हाथ जोड़कर कहा माँ लोग अपनी मुर्दा माँ को दफन करने के लिए रजामंद नहीं होते और मैं अपनी माँ को जिंदा कैसे गाड़ सकता हूँ, मैं अपनी जिंदा माँ को कैसे दफन कर सकता हूँ। माँ ने कहा बेटा अगर ऐसा नहीं करेगा तो तू फिर से बीमार हो जाएगा, हो सकता है तेरी बहुत भी बातें हो जाए, फिर से बलाओं और मुसीबतों का शिकार हो जाएगा। बैर के बंदा मरता नहीं तो करता था, बंदे ने बच्चे ने बेटे ने जो है सरे तस्लीम खम किया। अम्मी जान ठीक है आपका हुक्म सरोहात पर मैं अमल करने को तैयार हूँ। कब्र खोदी गई, कब्र तैयार हुई, पूरी बस्ती में ऐलान हुआ फला आदमी अपनी माँ को जिंदा दफन करने के लिए कब्र में ले जा रहा है। बस्ती वालों चलो, तमाम बस्ती के लोग इकट्ठा हुए, पूरा जुलूस की शक्ल में चल रहे हैं। अगर माँ मुर्दा होती तो चारपाई पर लिटाकर ले जाया जाता, माँ तो जिंदा अपने कदमों से चलकर जाती है, कब्रिस्तान पहुंचती है और कब्र के अंदर उतरती है, अपने आप से लंबा लेट जाती है। उसके बाद बस्ता लगाया गया, लकड़ी लगा दी गई, मिट्टी डाल करके कब्र बना दी गई। माँ ने अपने बेटे से कहा था बेटा जब एक हफ्ता पूरा हो जाए तो मुझे आकर के मेरी कब्र से निकाल ले जाना। एक हफ्ते के लिए मिन्नत मानी हो। वो गोया के लोग मिट्टी लेकर वापस चले आए, जिंदा माँ को दफन करके बेटा घर चला आया। अब उधर माँ के दिल की दुनिया बदलने लगी। माँ सोच रही है मैं तो कब्र में लिटा दी गई हो, मैं कब्र में जिंदा लेटी हो और मैंने सुना कब्र दबाती भी है, कब्र की दीवारें खिसक खिसक कर कब्र वाले को दबाती है। उस औरत ने अर्ज किया ये मौला मैं अपनी मिन्नत पूरी कर रही हूँ, मौला इस कब्र में मेरी हिफाजत फरमाना, तवज्जो दीजिएगा। मेरी कौम की बहनों वाकया सुनाना मकसद नहीं, इससे मैं तुम्हारे ज़मीर को जगाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक बड़ा अहम और बहुत अहम पैगाम देना चाहता हूँ। मेरी कौम की बहनों याद रखो, उस खातून ने रब की बारगाह में इल्तिजा की मौला मैं मिन्नत पूरी करने के लिए कब्र में आई हूँ, मेरी हिफाजत फरमा। अल्लाह रब का निज़ाम कुदरत देखो, अल्लाह का इंतजाम देखो। जिस कब्र में वो औरत लेटी थी उसी की एक दीवार में छोटा सा सुराख बना, सुराख बनने के बाद में धीरे धीरे वो बढ़ने लगा, बढ़ने के बाद इतना बड़ा सुराख हो गया जिसमें से आदमी आराम से गुजर सकता है, इधर से उधर जा सकता, उधर से इधर जा सकता। औरत ने देखा उसकी कब्र की दीवार में सुराख बना, पूरा होल हो गया, उसमें से गुजरने के हाल में बड़ी आसानी के साथ वो औरत गुजर सकती। उसने देखा था कब्र की दीवार के उस तरफ एक खुशनुमा बाग है, सब्ज़ार लहरा रहा है, एक बाग है, चमनिस्तान है, एक गुलशन है जिसमें तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, तमामी पेड़ तरह तरह के फूलों और फलों से लगे हुए हैं। ये औरत अपनी कब्र के अंदर से निकली और उसी सुराख के जरिए उस बाग में दाखिल हो गई। आप बच्चों हमारी तरफ दीजिए, मेरे पास वक्त अब बहुत कम है और बहुत जरूरी बात करके गुजरने चाहता हूँ। उस औरत ने देखा, उस औरत ने देखा कि उधर बाग है, अपने कब्र की दीवार के सुराख से बाग में चली गई, बाग में टहलना शुरू कर देती है, कभी उधर जाती कभी उधर जाती, कभी उधर जाती कभी इधर जाती। टहलते टहलते बाग में एक तरफ उसका गुजर हुआ, देखती क्या है एक तालाब बना हुआ है और तालाब के किनारे बैठने के लिए जगह बनी हुई है। ये औरत जब वहां पहुंची तो पहुंचने के बाद देखती क्या है कि दो औरतें वहां पहले से बैठी है, दो औरतें वहां पहले से बैठी है और उन दो औरतों के करीब जाकर इसने पहले सलाम किया। उन औरतों ने कोई जवाब नहीं दिया, ये कही और जाने के बाद उन औरतों के बगल में बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद देखती क्या है एक परिंदा आता है, एक चिड़िया आती है और चिड़िया आने के बाद जो औरतें पहले से बैठी थी उनमें से एक औरत के सर पर वो परिंदा बैठा, बैठने के बाद अपने परों से उसे हवा देना शुरू कर दिया। एक बार मोहब्बत से कह दो सुभान
सुभानअल्लाह। ये औरत देख रही है, वो परिंदा आता है, उस औरत के सर पर बैठ कर दोनों परों को हिलाकर उसे हवाएं दे रहा है। बहुत देर तक के ये परिंदा उसे हवा देता रहा, उसके बाद उड़ा चला जाता है। थोड़ी देर के बाद फिर वही परिंदा आता है जो दूसरी औरत बैठी थी, उसके सर पर बैठ करके उसे कभी अपनी चोंच से मारता है, कभी अपने पंजों से मारता है, जिसकी तकलीफ से वो औरत चीखती है, चिल्लाती है, वो तकलीफ महसूस करती, घबराती है, आहोजारी गिरिया बजारी फरियाद फवा करती है। वो औरत बहुत परेशान है। ये औरत जो आज कब्र में दाखिल हुई थी, जिसका बेटा उसे कब्र में लेटा कर गया था, उसने उन दोनों औरतों से पूछना शुरू किया। जिस औरत के सर पर परिंदा बैठकर कभी अपनी टोट मारता है, कभी अपनी चोट से उसे तकलीफ देता है, कभी पंजे मार करके उसे एज़ा रसानी करता है, उससे पूछा, बहन मामला क्या है? तुम्हारे सर पर ये परिंदा बैठकर तुम्हें सजा क्यों देता है? तुम्हें कभी चोट मारता है, तुम्हें कभी पंजे मारता, तुम्हें ये सताता क्यों है? ए बहन, क्या तुमने पूरी जिंदगी में नमाजें नहीं पढ़ी है? क्या तुम पूरी जिंदगी में कुरान नहीं पढ़ी हो? क्या तुम रोजा नहीं रखा करती थी? क्या तुमने इबादत खुदाबंदी दुनिया में नहीं किया था? आखिर वो कौन सा गुनाह है जिस गुनाह की सजा तुम्हें यहाँ इस हालत में मिल रही है? उस औरत की आंखों से आंसू बहने लगे, वो ज़ारो कतार रोने लगी। कहा, बहन मामला ये नहीं है, बात यह है कि मैं नमाज भी पढ़ती थी, मैं रोजा भी रखती थी, मैं कुरान भी पढ़ती थी, जिक्र अस्कार भी करती थी, मैं अच्छाइयाँ भी करती थी, मैं नेकियाँ भी करती थी, मैं तमाम हमारे सालिहा करती थी। लेकिन वजह ये है कि जब मेरा इंतकाल हुआ तो मेरा शौहर मुझसे नाराज था। याद रखिएगा, मेरा शौहर मुझसे नाराज था। ये मेरे शौहर की नाराजगी का सिला है। अल्लाह ताला ने इस परिंदे को मुझे सजा देने के लिए मुकर्रर फरमा दिया है। जब तक कि मेरा शौहर मुझसे राजी नहीं हो जाएगा, ये परिंदा मुझे बराबर इसी तरह सजा देता रहेगा। दूसरी औरत जिसके सर पर परिंदा बैठकर अपने परों से हवा देता था, उस औरत की जानिब ये पूरी औरत मुखातब हुई और मुखातब होने के बाद ने कहा, बहन लगता है कि तुम तहज्जुद गुजार थी, तुम नमाज की बड़ी पाबंद थी, तुमने दुनिया में अपनी जिंदगी को शरीयत मुस्तफा के दायरे में गुजारा है, तुमने कभी गलत रास्ते की तरफ कदम नहीं बढ़ाया। उस औरत ने कहा, बहन बात ये नहीं है, मैं नमाज तो पढ़ती थी, रोजा भी रखती, ज़कात और हज भी करती, कार खैर अमाल सालिहा भी करती, मगर सुनो, कभी कभी मुझसे तमाम तरह के गुनाह भी हुए हैं। लेकिन ये परिंदा मेरे सर पर जो बैठ कर अपने परों से हवा देता है, ये मेरे अमाल का नतीजा नहीं है, अमाल खैर का सिला नहीं है, बल्कि ये सिला इस बात का है कि जब मेरा इंतकाल हुआ था तो मेरा शौहर मुझसे राजी था, मेरा शौहर मुझसे खुश था, मेरा शौहर मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता था। मुझे ये परिंदा सर पर बैठकर जो अपने परों से हवाएं देता है, ये मेरे अमल की बुनियाद पर नहीं, हमारे शौहर की रजामंदी की बुनियाद पर। अज़ीज़ाने गिरामी, अर्ज़ करना चाहता हूँ, गौर करो इन बातों पर। जिस औरत के सर पर परिंदा बैठकर टोंट मारता था, पंजे मारता था, उस औरत ने इस औरत से कहा जो आज कब्र में दाखिल हुई थी, इससे कहा, बहन मैं तुम्हें पहचानती हूँ, मैं तुम्हारे ही बस्ती में कभी रहा करती थी, मेरे सर के बाल बहुत बड़े बड़े लंबे से थे, मेरा हुस्न लाजवाब था, लोग मेरी खूबसूरती की मिसाल देते थे, लोग मेरी अच्छाइयों की दास्तान सुनाते थे, मेरा शौहर मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था, मगर जरा सी बात को लेकर मेरा शौहर मुझसे रूठ गया, मेरा शौहर मुझसे नाराज हो गया। उसी हालत में मेरा इंतकाल हुआ। आज तक के अपने शौहर की नाराजगी की सजा में गिरफ्तार हो। मेरी बहन, वापस जब तुम दुनिया में जाना, जाने के बाद मेरे शौहर के घर चली जाना, उसे तलाश करना, तलाश करने के बाद उससे मेरी पूरी कैफियत बताना और कह देना, खुदा के वास्ते मेरी गलतियों को माफ कर दे। अगर मेरा शौहर मुझे माफ नहीं करेगा तो कयामत तक के मुझे यूं ही सजा मिलती रहेगी। और इसी तरह मुकालमात में वक्त गुजरदारा बात होती रही। एक हफ्ता पूरा हो गया, उस औरत को बेटे ने कहा, चलो मैं अपनी माँ को निकालने चलता हूँ। तो जितने ज्यादा लोग माँ को दफन करने नहीं आए थे, उससे कई गुना ज्यादा माँ को एक हफ्ता के बाद निकालने आए हैं। बहुत सारी भीड़ जमा है और इन औरतों ने कहा, जाओ तुम अपनी कब्र में, तुम्हारा बेटा तुम्हें लेने आ रहा है, तुम्हारा बेटा तुम्हें कब्र से निकालने आ रहा है। ये औरत अपने कब्र में आकर फिर लेट जाती है, मिट्टी हटाई गई, तख्ता हटाया गया, माँ जिंदा सलामत निकलती है। बेटा गले लग गया, माँ के कदमों को बोसा दिया। माँ ने अपने लाल को बेताबाना तौर पर प्यार और मोहब्बत की दुआओं से नवाजा। तमाम लोगों की भीड़ जमा है, बहुत बड़ा मजमा है। उस
عورت نے مخاطب کی اس نام کا کوئی آدمی ہے؟ اس مجمع میں سے ایک شخص آگے بڑھا، ہاں میرا نام یہی ہے، میں ہی وہ شخص ہوں جس کو تم آواز دیتی ہو۔ تو عورت نے کہا سنو، میری زندگی کی داستان بعد میں سننا، معاملہ یہ ہے کہ تمہاری بیوی کو انتقال کیے بھی اتنے دن ہو گئے۔ اس نے وقت بتایا اتنا وقت گزرا میری بیوی کو دنیا سے گئے ہوئے۔ وہ عورت جواب دیتی ہے جب سے تمہاری عورت کا انتقال ہوا ہے تب سے آج تک کہ وہ اسی عذاب میں گرفتار ہے کہ ایک پرندہ روزانہ آتا ہے، اپنی چونچ سے اپنے پنجوں سے اسے مارتا ہے اور ایک ضربے میں وہ چیختی چلاتی ہے، اس کا درد برداشت نہیں کر پاتی ہے، اور یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ تم نے اس کی غلطیاں معاف نہیں کی ہے۔ تم اس سے ناراض جب اس کا انتقال ہوا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ تم اس سے بڑی محبت کرتے تھے۔ شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہاں ہم دونوں اپنی زندگی بڑی خوشگوار طریقے سے گزار رہے تھے، میں اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا تھا، میں اسے بہت چاہتا مانتا تھا، مگر تھوڑی سی باتوں کو لے کر میں ناراض ہو گیا۔ اسی ناراضگی کی حالت میں میری بیوی دنیا سے چل بسی، آج تک کہ میں نے اس کی خطا معاف نہیں کی۔ جب اپنی بیوی کی کیفیت اور مرد نے سنا، اس نے کہا بہن گواہ رہنا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے اس بات کی گواہی دی، مولا میں نے اپنی بیوی کے تمام غلطیوں کو معاف کر دیا ہے، اپنی بیوی کی تمام کوتاہیوں کو معاف کر دیا۔ عزیزان گرامی، رات آتی ہے دوسری جب عورت اپنے گھر کے آنگن میں اپنے بستر پر لیٹی ہے، خواب میں وہی عورت آتی ہے جس کے سر پر پرندہ بیٹھ کے مارتا تھا، اب وہی پرندہ بیٹھ کر اس کے سر پر بھی پروں سے ہوا دے رہا ہے۔ وہ عورت مخاطب ہو کر کہتی ہے بہن میں تیرا یہ احسان کبھی قیامت تک بھول نہیں سکتی ہوں، اس لیے کہ تیری وجہ سے مجھے اس عذاب سے نجات حاصل ہوئی ہے۔ المختصریوں کی یہ واقعہ سنانا مقصد نہیں، میری قوم کی بہنوں، اگر تم نماز بھی پڑھتی ہو، تم روزہ بھی رکھتی ہو، تم زکات بھی دیتی ہو، تم حج بھی کرتی ہو، تم سجدے بھی کرتی ہو، تم قیام الرکوع بھی کرتی ہو، تلاوت قرآن بھی کرتی ہو، نیکی پر نیکی کرتی ہو، لیکن اگر شوہر ناراض ہے تو خدا نہ تمہاری نمازیں قبول فرمائے گا اور نہ تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے گا۔ اس لیے تم سے گزارش کرتا ہوں، اگر تم چاہتی ہو تمہارا خدا تم سے راضی ہو جائے، تم چاہتی ہو تمہارا خدا تم سے خوش ہو جائے، تو پہلے اپنے شوہر کو راضی کرنے کا اہتمام کرو۔ جس بات سے شوہر راضی رہتا ہے اس طرح سے تم اس سے پیش آؤ، جو کھانے پسند کرتا اس کے پسند کا کھانا بناؤ، جس طرح وہ حالات پسند کرتا اس طرح کے حالات اس کے سامنے پیش کرو۔ کوشش کرو تمہارا شوہر کبھی تم سے روٹھنے نہ پائے، ناراض نہ ہونے پائے۔ تو اس سے عورتیں سوچ رہی ہوں گی مولانا صاحب تو خالی عورتوں کے بارے میں تقریر کرتے ہیں، کہ مردوں کے اوپر کچھ ذمہ داریاں نہیں ہیں، بیشک ذمہ داریاں مردوں کے اوپر بھی ہے۔ سنو، جس طرح عورت کے اوپر مرد کا حق ہے ایسے ہی مرد کے اوپر عورت کا بھی حق ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرے گا تو خدا اس کی فکر فرمائے گا، اور اگر بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کرے گی تو خدا بیوی کی فکر فرمائے گا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ مسلمانوں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ بھی جو عورت کی ضروریات ہیں اس کے جو حقوق آپ پر عائد ہے، آپ بیوی کا حق ادا کریں، بیوی شوہر کا حق ادا کریں۔ اس لیے جب میاں بیوی دونوں کے رشتے اچھے خوشگوار ہوتے ہیں تو اس گھر کے حالات ان کو جنت کا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ اگر میاں بیوی کے تعلقات ذرا سا کشیدہ ہوتے ہیں تو وہ گھر جہنم کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ اگر سکون و اطمینان چاہتے ہیں، اگر آرام خوشبیلی چاہتے ہیں، اپنے گھروں میں ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانو۔ میری قوم کی بہنوں، تم پردے میں رہا کرو، تم پردے کا اہتمام رکھو۔ پردے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہاتھ کا لمبا گھونگھٹ چہرے پر ڈال لیا بس پردہ ہو گیا، اسی کا نام پردہ نہیں کہ دروازے پر چادر لٹکا دیا بس پردہ ہو گیا۔ نہیں میری قوم کے بہنوں، پردے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے جسم کی بے پردگی نہیں ہونی چاہیے، تمہارے کسی کام کی بے پردگی نہیں ہونی چاہیے۔ میری قوم کی بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پردہ کے ساتھ رہنے کی جو تعلیم دی ہے وہ یہ آج دیکھا جاتا ہے ہمارے سماج میں، ہمارے آپ کے گھر پریوار محلے آبادی میں بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اتنا باریک، اتنا ہلکا، اتنا پتلا کپڑا پہنتی ہے جسے پہننے کے بعد اوپر سے بدن کی رنگت نظر آتی ہے،
اوپر سے بدن کا رنگ صاف چھلکتا ہے. بولو غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، ہم اور آپ سب پر یہ لازم ہے، ہم اپنی جوان بیٹی کو، اپنی بہو کو، اپنے گھر کی بالغ بچیوں کو کبھی ایسا لباس نہ پہننے دیں جسے پہننے کے بعد اوپر سے بدن کی رنگت نظر آتی ہو، بال کے بال جسم کا حسن دکھائی دیتا ہو، جسم کا رنگ صاف چھلکتا ہو. ایسا باریک اتنا ہلکا کپڑا پہننے سے شریعت مصطفیٰ منع کرتی ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اتنا باریک اتنا ہلکا دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھتی ہے، اتنا ہلکا دوپٹہ جسے اوڑھنے کے بعد اوپر سے بال کا کالا پن جھلکتا ہو، اوڑھنے کے بعد اوپر سے بال میں سیاہی نظر آتی ہو، تو سرکار مدینہ فرماتے ہیں اس دوپٹے کو اوڑھ کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، عبادت کرنا جائز نہیں. میری قوم کی بہنوں میں تم سے پوچھتا ہوں، اللہ کی عبادت بندی کرتی ہے، یہ میری ماں بہن خدا کی عبادت کرتی ہے، ثواب حاصل کرنے کے لیے نمازیں پڑھتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدے کرتی ہے، خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. میری بہن جس کپڑے کو پہن کر، جس دوپٹے کو اوڑھ کر تم نماز نہیں پڑھ سکتی ہو، تم قرآن نہیں پڑھ سکتی ہو، تم خدا کی عبادت نہیں کر سکتی ہو، اس دوپٹے کو اوڑھ کر میلہ کیسے جا سکتی ہو، بازار کیسے جا سکتی ہو، مارکیٹ کیسے جا سکتی ہو؟ میری قوم کے بہنوں جان جاؤ، دیکھو مصطفیٰ کی بیٹی کا دوپٹہ ایسا ہے کہ فاطمہ کی ایک چادر میں 150 سے زیادہ پیبند لگے ہیں، پیبند پر پیبند لگے ہیں، مگر فاطمہ زہرا نے نہ کبھی باپ سے شکایت کیا ہے، نہ کبھی علی سے شکایت کیا ہے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی چادر تطہیر میں اپنے پردہ پوشی فرماتی ہے، ہمیشہ اسی چادر تطہیر کو استعمال فرماتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، خاتون جنت کے طریقے زندگی کو میری قوم کی بہنوں تم اپنی نظر میں رکھو، تم فاطمہ کا کردار اپنی زندگی میں پیدا کرو. تمہارا پردہ ایسا ہو کہ دنیا میں تمہارے پردے کی مثال دی جائے، تم دنیا میں اس طرح عبادت کرو کہ تمہاری عبادت کی مثال دی جائے، تم اس طرح زندگی گزارو کہ تم دنیا سے چلی جاؤ تو تمہاری بھلائی کے ساتھ تمہارا نام لیا جائے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو انسان مر دیا اور دنیا سے انتقال کر گیا، اس کے انتقال کرنے کے بعد اگر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے، اور جس مرنے والے کے مرنے کے بعد لوگ برائی کرتے ہیں تو خدا اس پر جہنم واجب کر دیتا ہے. میری قوم کی بہنوں تم عمل میں آؤ. اگر تم چاہتی ہو کہ سماج کا نقشہ بدل جائے، اگر تم چاہتی ہو گھر کا نظریہ بدل جائے، ہمارے بچوں کی زندگی سدھر جائے، تو میری قوم کی بہنوں تم ہوش میں آؤ، تم اپنے آپ کو سنبھالو، اپنا کردار سنوارو، اپنی زندگی کو شریعت مصطفیٰ کے ساتھ سے بٹھا لو، کردار فاطمہ کو نگاہوں میں رکھ کر اپنی زندگی کا زینہ چڑھنے کی کوشش کرو. اگر تم نے اپنے آپ کو کنیز فاطمہ بنا لیا، فاطمہ کی کنیز تم بن گئی، تو تمہاری شکم سے پیدا ہونے والا بچہ غلام حسین ضرور پیدا ہوگا، غلام حسین ضرور ہوگا. اور اگر خدا نے تم کو کنیزان فاطمہ میں قبول کر لیا تو یہی نسبت میری بخشش کا ذریعہ ہو جائے گی. میری بہنوں جاؤ، ہوش میں آؤ، آپ اپنے شوہر کی مرضی کے مطابق سارے کام کرو. اگر وہ منع کرتا تمہیں کھیت نہیں جانا، تمہیں کھلیان نہیں جانا، تمہیں جنگل نہیں جانا، تمہیں مہمانی میں نہیں جانا، تمہیں رشتہ داری میں نہیں جانا، تمہیں میکے نہیں جانا. اگر شوہر منع کرتا ہے تو مانو، اگر نہیں مانو گے تو خدا کے قہر و غضب کو دعوت ہوگی. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہوتے ہیں، اس لیے مرد کی حکومت میں رہو، مرد کو حاکم مان کر اس کی فرما برداری کرو. نبی فرماتے اگر کوئی عورت نماز پڑھنے کے لیے وضو کر کے مصلی پر کھڑی ہو چکی ہے، نماز پڑھتے جا رہی ہے اور شوہر نے آواز دیا کہ گھر آؤ، تو حکم یہ ہے کہ اب وہ نماز کی نیت نہ باندھے، نماز پڑھنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ وہ نماز کا مصلی چھوڑ کر اپنی شوہر کی بارگاہ میں پوچھے ضرورت کیا ہے، اس کی ضرورت پوری کرے، ضرورت سے فارغ ہو تب جا کر وہ اللہ کی عبادت کرے. اگر عورت نے نماز کی نیت باندھ دیا اور شوہر ناراض ہو گیا تو خدا
अल्लाह उसकी इबादत कबूल नहीं फरमाएगा, अल्लाह उस औरत से राज़ी नहीं होगा। मेरी कौम की बहनों, इन तमाम बातों को ज़हन फिक्र में रखकर अपनी जिंदगी को तुम गुजारने की कोशिश करो, इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी में इनकलाब आएगा। मेरे भाई, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, मैं आप सबसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये जलसे जुलूस क्यों करवाए जाते हैं, ये महफिलें क्यों अमल में लाई जाती है, ये कॉन्फ्रेंसें क्यों मुनक़िद की जाती है, ये उलमा क्यों बुलाए जाते हैं। इस जलसे को कराने का मकसद डेकोरेशन का दिखाना नहीं है, इस जलसे को कराने का मकसद इस सजावट का दिखाना नहीं है, इस जलसे को कराने का मकसद ये पिंडल वगैरह दिखाना नहीं है। इस जलसे का मकसद सिर्फ उलमा का चेहरा दिखाना मकसद नहीं है, बल्कि इस जलसे का कुछ अहम मकसद है। वो मकसद ये है कि मेरे भाई, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, मिसाल के तौर पर ये आप बस्ती के लोग अगल बगल दूसरी गांव बस्तियों के लोग भी तशरीफ लाए हैं। आप सब अगर अब हर आदमी से एक एक करके वजू का तरीका पूछा जाए, गुस्ल का तरीका पूछा जाए, नमाज का तरीका पूछा जाए, नमाज की दुआएं पूछी जाए, तो मैं समझता हूँ इतनी बड़ी महफिल में चंद लोग ऐसे निकलेंगे जिनको सही तरीके पर गुस्ल करना आता हो, जिनको सही तरीके पर वजू करना आता हो, वो चंद आदमी निकल सकते हैं। अगर माँ बहन बेटियों से पूछा जाए तो माँ बहनों में भी चंद औरतें ऐसी मिलेंगी जिन्हें नहाने का सही तरीका मालूम होगा, फराइज़ गुस्ल आते होंगे, वजू के आदाब आते होंगे, नमाज की जरूरत का जरूरी बातें जानती होंगी। वरना अक्सर ऐसे लोग हैं जिन्हें नहाना भी नहीं मालूम है, गुस्ल करने का तरीका भी नहीं आता है, वजू करने का ढंग भी नहीं है, नमाज की दुआएं भी नहीं जानते हैं, नमाज पढ़ने का तरीका भी नहीं आता है। अजीज़ाने गिरामी, सर्वे कर लिया गया पूरी महफिल का, मर्द औरत सबका जायजा लिया गया, सबसे पूछा गया कि तुम्हें वजू गुस्ल और नमाज के आदाब तरीके फराइज़ वाजिबात और मुस्तहबात किस कदर मालूम है, सबने जवाब दिया। तो चंद लोगों के सिवा बाकी किसी को मालूम नहीं। तो मैंने सब लोगों से कहा ऐसा कीजिए, कल से सब लोग आकर अपना नाम मदरसे में लिखाइए और क़ारी मुज़फ़्फ़र साहब क़िबला से आप पढ़ना शुरू कीजिए। वो आपको गुस्ल करना भी बताएंगे, वज़ू करना भी बताएंगे, नमाज पढ़ना भी बताएंगे, इबादत करना भी बताएंगे। आप कह उठे मौलाना साहब, अब तो बड़ी मजबूरी का सामना है, हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी उम्र 70-80 बरस हो गई, हमारा बेटा 60-50 बरस का है, उससे छोटा 30-40 बरस का है। अब अगर हम लोग पढ़ने चले जाएंगे तो कारोबार कौन करेगा, हम पढ़ने चले जाएंगे तो दुकान कौन बेचेगा, हम पढ़ने चले जाएंगे तो काश्तकारी तिजारत कौन करेगा, हम सबसे सब लोग नाम लिखाकर पढ़ने जाएंगे तो फिर घर का काम काज कौन करेगा, पैसा कहाँ से आएगा, जरूरत कैसे पूरी होगी, बीमार होंगे तो इलाज कैसे होगा। इसलिए मजबूरी बहुत बड़ी है, हम पढ़ने नहीं जा सकते। हमने कहा मेरे भाई और बहनों, अगर आप सब पढ़ने नहीं जा सकते तो आपकी उम्र 50 बरस हो गई, आपकी उम्र 70 बरस हो गई, आपकी उम्र 80 बरस हो गई, अब तक के नहाने का ढंग नहीं मालूम है, अब तक के गुस्ल करना नहीं जानते हो, तो गोया कि तुम नापाक ही तो रह रहे हो, तुम नापाक हो। और खुदा ना खास्ता अगर नापाकी में तुम्हारी मौत हो गई तो क्या होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो आदमी नापाकी में इंतकाल करता है, जिस आदमी का इंतकाल नापाकी में होता है तो अल्लाह ताला उस नापाक आदमी को अज़ाब कब्र में गिरफ्तार फरमा देता है, अज़ाब के कब्र में उसके फरिश्ते मुसल्लत कर देता है। मेरे भाई, मैं आपसे कहता हूँ, आपको गुस्ल वज़ू नहीं मालूम है तो आप नापाक कहीं बढ़ जाना चाहते हैं दुनिया से, या तो पढ़ना होगा या तो दुनिया का काम करना होगा। पूरी बस्ती के लोगों ने इकट्ठा होकर राय मशवरा किया कि यार क्या किया जाए, चलो हजरत से कोई हल निकलवाते हैं। मौलाना मोहम्मद उमर साहब की बारगाह में आए, आने के बाद में कहा हजरत कोई ऐसा तरीका भी बताइए जिससे हम दीन की बातें भी सीखते रहे और हम अपना काम काज भी करते रहे। जो जरूरियात दीन नहीं जानते हैं, जो अहकाम शरअ फरमाने मुस्तफा हम नहीं जानते, उसे जान भी जाए और हम दुनिया में कमा करके अपनी जरूरत पूरी करते रहे। मौलाना साहब ने जवाब दिया, घबराने की कोई बात नहीं है। उलमाए मिल्लत इस्लामिया ने मीटिंग करके मशवरा करके ये बात राइज किया है कि अगर हम जलसे जुलूस करते हैं, हमारी कौम के बड़े बूढ़े बुजुर्ग औरतें पढ़ने नहीं जा सकती है, तो जब हम जलसे करवाते हैं, इस जलसे में लोग सुनने आए तो इन जलसों के जरिए हम अपनी कौम को दीन पढ़ाएंगे, कभी वज़ू का तरीका सिखाएंगे, कभी गुस्ल का तरीका बताएंगे, कभी नमाज की दुआएं बताएंगे।
مگر افسوس اس بات کا ہے کہ گاؤں میں جلسہ ہوتا ہے، کانفرنس منعقد ہوتی ہے، بڑے اعلیٰ پیمانے کی محفل ہوتی، بڑے بڑے عالم بلائے جاتے ہیں، بڑے بڑے عالم بلائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے بھائی کچھ لوگ ایسے سب نہیں کہ جلسہ ہو رہا ہے بدل میں چارپائی ڈالے آرام سے سو رہے ہیں، جلسہ ہو رہا ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ میری قوم کے لوگوں آپ ہوش میں آؤ، آپ جاگو، رسول اللہ کی تعلیم پر عمل کرو، انشاءاللہ آپ حضرات اس جلسوں کے ذریعے سے دین سیکھ بھی جائیں گے، آپ کا کام بھی ہوتا رہے گا۔ ایک مرتبہ جلسہ ہو، آپ کی بستی میں جو بھی گناہ جو برائی زیادہ ہے، آنے والے عالم سے بتائیے حضرت ہمارے گاؤں میں یہ برائی زیادہ ہے، یہ گناہ زیادہ ہوتا، انشاءاللہ علماء کرام قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو گناہوں کے بارے میں اس کے خطرات، اس کے نقصانات اور اس کا عذاب، اس کا انجام بتائیں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی بھائی کے دل میں یا بہن کے دل میں وہ بات ڈال دے میرا بھائی یا بہن گناہ سے باز آ گئے۔ مسلمانوں آپ کا سب سے پہلا کام جو ہے مرد اور سب کے لیے جو سب سے پہلی ذمہ داری ہے وہ یہ کہ میرے بھائی میری بہنوں آپ پاک صاف رہنا شروع کرو، آپ پاک صاف رہیے۔ کتنے بھائی ایسے ہیں جن کے گھر میں پیسہ ہوتا تو مگر برکت نہیں ہوتی ہے، آتے حافظ جی مولانا صاحب تعویذ بنا دیجئے پکی والے مشک زعفران کی، اوریجنل اصلی تعویذ بنائیے، خرچہ جو بھی لگے گا چلے گا لیکن تعویذ پکی ہونا چاہیے۔ میں نے آپ سے کہا میرے بھائی یاد رکھو اگر پوری تعویذ کی کتاب کو جمع کر کے پہن لوگے تب بھی برکت تمہارے گھر میں نہیں ہو سکتی ہے۔ جگہ جگہ پورے گھر میں کتابیں تعویذ ٹانگ دو پر بھی برکت نہیں ہوگی۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب کیوں؟ تعویذ میں اللہ کا کلام نہیں ہوتا ہے، آپ کو بھروسہ نہیں، یقین نہیں، بے شک اللہ کا کلام ہے، بھروسہ بھی ہے، یقین بھی ہے، لیکن برکت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کی انجمن میں ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگوں جس گھر میں ناپاک آدمی رہتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، اور جس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں اس گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے، اسی فرمان رسول کے تحت گزارش کرتا ہوں کہ چاہے جو جتن کر لو اگر ناپاک رہتے ہو تو برکت نہیں ہو سکتی ہے، اگر برکت چاہتے ہو تو خود بھی پاک رہو، اپنے گھر کے لوگوں کو پاک رہنے کی تاکید کرو۔ میری بہن کے بچوں کتنے نوجوان بچے ایسے ہیں جو ہاتھوں میں زنجیریں پہنتے ہیں، ہاتھوں میں کڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے بھائی کتنے مسلمان ایسے ہیں جو زنجیر پہنے ہیں، کلائی میں کلا پہنے ہیں، کئی انگوٹھیاں پہنے ہیں، کانوں میں بالیاں بندے پہنے ہیں، گلے میں لائٹ و زنجیر پہنے ہیں۔ یہ تمام چیزیں پہننا عذر و شرع اسلام حرام اور ناجائز ہے۔ آپ ان باتوں سے باز آئے، گناہوں سے توبہ کریں، ان زیورات کو ان سب کو اتار کر پھینک دیں۔ مرد کے لیے چاندی کی ایک نگ والی ایک انگوٹھی پہننا صرف جائز ہے، وہ بھی وزن میں 4.5 ماشا سے کم ہونا چاہیے، اس سے زیادہ کا کوئی زیور مرد نہیں پہن سکتا ہے۔ میرے بھائی آپ جان جاؤ، ہوش میں آؤ، ان باتوں پر عمل کرو۔ اگر آپ نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کا زیور بنوا کر فرشتوں کے ذریعے آپ کے بدن میں پہنوائے گا۔ آپ دنیا کی آگ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے ہیں، جہنم کی آگ کی گرمی کیسے برداشت کرو گے؟ اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے مولا تعالیٰ ان تمام باتوں پر سب سے پہلے مجھ کو پھر ہماری قوم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن دیا گیا تھا اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، اس کے تعلق سے میں نے چند باتیں ہی آپ کے سامنے رکھی ہیں، وقت کافی ہو گیا، کافی دیر سے ہمارے اس محفل کا مخصوص خطیب پوری آن و شان خطابت کے ساتھ منبر نور کی زینت بنے بیٹھے ہیں۔ اب آئیے ہمارے بات جس طرح ناظم اجلاس جلسے کا سسٹم چلائیں گے ان کے اعتبار سے آپ جلسے کو اخیر میں سن کر کے ہی تشریف لے جائیں۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ان تمام باتوں پر سب سے پہلے مجھ کو پھر ہماری قوم کے بھائی بہن مرد عورت بچے بوڑھے جوان سب سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے بولنے میں افضل یمانا قصد یہ صحبت جو خطائیں سے ضروری ہو ان سب کو اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل میں معاف فرما۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے باغبا جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ سبحان اللہ